السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد سے واپسی ہو گئی ہے اور اسلام آباد میں قیام کے دوران جو گوسپ سنی اور جس لیول کی وہاں پر باتیں ڈرائنگ رومز کے اندر چل رہی ہیں وہ سن کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ایک سوال کہ آگے کیا ہوگا، اور جواب یہ کہ وہ صرف ایک شخص کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس پر بات ہوگی، لیکن ابھی میں جب لاہور پہنچا اور آتے ہی میں نے دیکھا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا خبریں ہیں، تو ایک ویڈیو میرے سامنے آئی اور وہ ویڈیو ترلے اور منتوں کی ویڈیو ہے، بے بسی کی ویڈیو ہے۔ اور یہ جو ترلا منت اور بے بسی ہے، یہ اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کیونکہ یہ ترلے اور منت کرنے والی جو شخصیت ہے وہ ذرا نرم مزاج کی اور ایک معتدل شخصیت ہے جو تصادم سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو وہ اب سسٹم کو یہ ترلے کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب رحم کریں، رحم کھائیں اور ملاقات کروائیں۔ بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے نامزد کردہ، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ان کو چیئرمین نہیں مانتی، لیکن عمران خان صاحب کے نامزد کردہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر تھے وہ، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، اور وہاں پر عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنیں بھی پہنچی ہوئی تھیں۔ وہی معمول کے مطابق راستے بند کر دیے گئے تھے، پولیس کی 5-6 چوکیاں لگا دی گئی تھیں، اور علیمہ خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں تب ملاقات کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تب تک ملاقات ان کی نہیں کروائی گئی، لیکن جو بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی ہے اور اسلام آباد میں جو گردشوں میں ہیں باتیں، ان کو اگر میں ملاؤں اور جوڑ لوں تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب معاملہ صرف اور صرف مذاکرات اور بات چیت سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی تحریک انصاف 4.25 سال سے جو کچھ کرتی رہی ہے اس سے نقصان ہی اٹھایا ہے، یہ ادراک پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں میں تھا، اب اس کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اظہار بھی اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی بس ہو گئی ہو، جیسے وہ اب تھک گئے ہیں، جیسے وہ اب ہار چکے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مذاکرات۔ وہ صرف حکومت کو نہیں کہہ رہے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں جو مذاکرات کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے آگے علیمہ خان صاحبہ ہیں۔ گزشتہ ہفتے یا 20-21 دسمبر کو جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس ہوئی اور اس میں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی گئی اور علیمہ خان صاحبہ سے سوال پوچھا گیا کہ جی نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اس میں بیرسٹر گوہر نے بھی کہا تھا کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں، تو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جو مذاکرات کرنے والے عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ایک طرح سے ان کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا تھا، اور ابھی تک پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ جو ٹرولز یا وہ جو یوٹیوبرز جو انفلوئنس کرتے ہیں تحریک انصاف کی پالیسی کو، یا جو پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی ذہن ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، ان کے خلاف گالم گلوچ شروع کروا دیتے ہیں، وہ ابھی تک مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی آفر کی، اور آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو بار بار مذاکرات کی آفر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذاکرات کریں اور وہ ہمیں گالیاں دیتے تو مذاکرات کیسے ہوں۔ یعنی حکومت نے کسی موقع پر بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہاں یہ ضرور کہا کہ جی 9 مئی کے معاملات پر مذاکرات نہیں ہوں گے، مقدمات کے اوپر مذاکرات نہیں ہوں گے، ہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر آئیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور غیر مشروط مذاکرات کی حکومت نے آفر کی، ادھر سے شرائط آتی رہیں، اب تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے غیر مشروط مذاکرات، لیکن ان مذاکرات کے سامنے رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ ایک تو خیال یہ تھا نا کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کرنے دے گی، نہیں ہونے دے گی مذاکرات، تو اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے
ایک بڑے لیڈر کے درمیان گفتگو ہوئی، تو جب وزیر اعظم صاحب نے کابینہ میں کہا تھا کہ جی آئیں پی ٹی اے ہم اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آئیں بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو دو ایشوز تھے نا، دو معاملات تھے جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایک خیال یہ، یا ایک خیال نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں جو کہے کہ جی مذاکرات کی ٹیبل پر جو بات فائنل ہوگی اس پر عمران خان صاحب مان جائیں گے، دستخط کر لیں گے، اس کو سبوتاژ نہیں کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں دے رہا تھا۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب سے لکھوا کے لاؤں گا، دستخط کروا کے لاؤں گا۔ دوسرا، حکومت کی طرف سے جب بھی مذاکرات ہوئے تو اکثر تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی تو وہ کہتے دیکھیں جی ان کو مذاکرات کون کرنے دے گا، وہ تو ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم وہ جو جس طرح وہ طنز کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب سے جب سہیل آفریدی نے کہا کہ جی عمران خان سے میری ملاقات کروائیں تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو وزیر اعظم کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، تو وہ کیا مذاکرات کریں گے۔ تو اسی پس منظر میں تحریک تحفظ عین پاکستان کی بڑی شخصیت نے، بڑے لیڈر نے ایک اہم حکومتی وزیر سے پوچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے بہت قریبی، ان سے پوچھا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں مذاکرات، لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیارات ہیں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو اجازت دے گی کہ مذاکرات کریں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ تو اس پر وزیر اعظم صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے جواب دیا تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما کو کہ جس شخص کا نام شہباز شریف صاحب ہے وہ شخص خواب میں بھی کچھ ایسا نہیں سوچ سکتے جو اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کا باعث بنے، تو وہ اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس سارے معاملے کو پراپر جو ہے نا اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بات کی ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی میرا خیال ہے نہیں چاہتی کہ اس طرح ڈیڈ لاک برقرار رہے، صورتحال اسی طرح غیر یقینی میں مبتلا رہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ حکومت اگر نہیں کر پا رہی پولیٹیکلی مقابلہ تحریک انصاف کا، تو اسی وجہ سے پھر خبریں آتی ہیں کبھی کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، کوئی اپنا گریٹ پلان سامنے آ رہا ہے جی، اور پی ایچ ڈی ہولڈر حکومت، ونڈر بوائے چاہیے جی، یہ سوچا جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ اس حکومت نے باقی میدانوں میں تو ٹھیک کام کیا ہے، لیکن سیاسی محاذ پر عمران خان کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی شاید چاہے گی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات اگر کسی بہتری کی طرف جاتے ہیں تو جائیں۔ تو وزیر اعظم صاحب بھی مذاکرات کی دعوت دیتے رہے، بیرسٹر گوہر بھی کہتے رہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن بیچ میں لات مار کے کام خراب کرنے والے اور۔ تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر منگل کو آتے ہیں یہاں پر، میں آتا ہوں اور ہمیں ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور 2025 بھی گزر گیا ہوا ہے، اور آج میں یہاں کھڑے ہو کر ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ یعنی حکومت کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا، تحریک اپنی جگہ، تحریک چاہے جس شدت سے چلے مگر مذاکرات کا رحم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنوں کو بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات کی طرف معاملات کو آنے دیں، اول آخر مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا جو صاحب اختیار ہیں کہ جی ملک پر رحم کریں، دھرتی پر رحم کریں، لوگوں پر رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے بس کر جائیں، بہت ہو گیا ہوا ہے، جمہوریت اور انسانوں کے اوپر آپ تھوڑا سا رحم کریں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ سسٹم ساکت ہو گیا ہمارے لیے، تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں پاتے، ہم ملاقات تک نہیں کر سکتے اپنے لیڈر کے ساتھ، تو ہمارے لیے تو سسٹم میں کچھ بچا نہیں ہے، لیکن لوگوں پر رحم کریں۔ اب یہ جو بات ہے تحریک والی، سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، نیا تنازع کھڑا کر کے چلے گئے، مزید کانٹے بو کے چلے گئے عمران خان صاحب کے لیے۔ پنجاب کے لوگ تھوڑی بہت جو عمران خان صاحب سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک بدکلامی گھٹیا زبان استعمال کر کے گئے یہاں پر مینا خان، تو ظاہر ہے لوگ سیاسی طور پر جس کے ساتھ بھی ہو، لیکن اس طرح کی گالم گلوچ والوں کے ساتھ جو عام لوگ ہیں وہ نہیں جاتے۔ ٹرول جو ہوں، جو کلٹ ہو وہ تو جاتا ہے، عام لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، ہم تو سیاسی اختلاف کے قائل ہیں، یہ
بیٹیوں کو گالیاں دینا، جو تو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، تو الگ سے نقصان پہنچا کر چلے گئے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ نے تحریک انصاف والوں کے سامنے جب 4 سال کا حساب کتاب رکھا اپریل 2022 سے، کہ آپ ہر بات پہ آ کر اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تحریک چلانی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے بلوچستان کی، دور دراز کسی علاقے کی، وہاں 4-5 گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں، پیٹے کے جھنڈے ہیں، عمران خان کے حکم پر بلوچستان میں بھی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ او انکل، اسٹریٹ موومنٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے بھائی، 4 لوگوں کا اکٹھا ہونا اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوتی۔ ایجیٹیشن جس کو کہتے ہیں، اس ایجیٹیشن میں تو آپ گلی گلی میں لوگ نکلتے ہیں، انتظامیہ بے بس ہو جاتی ہے، آپ بھی یہاں پر پکنک منانے آ جاتے ہیں، آپ خود تو بیٹھے، مطلب کمال ہے نا۔ یعنی تحریک انصاف پنجاب کی ساری لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں مفرور ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے لیے پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے لیے جناب وہ سہیل آفریدی صاحب اور اپنے ساتھ کئی نمونے لے کر آ جاتے ہیں جو یہاں گالیاں شالیاں دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے کیا اب تک اچیو کیا ہے تحریک کے ذریعے، جو اتنا آپ اچھل کود کر رہے ہیں کہ جب نے تحریک کے ذریعے عمران خان کو رہا کرنا ہے تو کروا لیں۔ آپ 20 سال بھی تحریک چلاتے رہے، آپ نہیں کروا سکتے رہے۔ ان کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو ریسنٹلی جو 17 سال کی سزا ہوئی ہے، اس سزا والے دن کتنے لوگ نکلے تھے، یا اس سزا کے خلاف کون سی کال دی تھی آپ نے، اور کتنی کامیاب ہوئی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ مذاکرات۔ تو بیرسٹر گوہر میری اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں ایک طرح سے، وہ کہہ رہے ہیں یار تحریک ہم نہیں چلا پا رہے، جتنی مرضی تحریک میں شدت لے کر آئیں، مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو مذاکرات کے لیے حکومت تو ہمیشہ، جو سیاسی حکومت ہوتی ہے نا، ذہین لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو بہترین آپشن ہوتا ہے مذاکرات۔ فرض کر لیں 8 فروری کی اسٹرائک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں کامیاب ہوگی، اگر فرض کر لیں کسی طرح کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو حکومت کے لیے ٹینشن ہوگی نا، تو اس سے پہلے حکومت چاہے گی کہ مذاکرات کر کے معاملہ ایجیٹیشن کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور ملاقات کی بھیک مانگتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، اور ملاقات کروائیں تاکہ ہم معاملات بہتری کی طرف لے کر جا سکیں۔ تو اس معاملہ اس نہج پر آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے وہ گوسپ ضرور ہے کہ بڑے ذہن جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے ساتھ اور راول پنڈی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ، ان سے چل ملک رہا نہیں ہے تو سب کو گھر بھیجو اور ایک نیا سیٹ اپ لے کر آ جاؤ، ٹیکنوکریٹ پی ایچ ڈی سیٹ اپ۔ تو ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ پریشان کن ہوگا، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں۔ نواز شریف صاحب جتنا مرضی مذاکرات سے بھاگے، مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے، ان کی مجبوری ہوگی۔ زرداری صاحب جتنا مرضی کہیں کہ عمران خان پہلے سیاست دان بنے پھر مذاکرات کریں گے، زرداری صاحب آئیں گے مذاکرات پر، سیاسی لوگ ہیں۔ شہباز شریف صاحب مذاکرات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی مذاکرات کے لیے زرداری صاحب بیٹھے ہیں نا، مفاہمت کے بادشاہ، تو ان کے ذریعے مذاکرات کریں، ان کے ذریعے معاملات ٹھیک کریں۔ تو یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے۔ اگر خدا نہ خواستہ جو سہیل ولایت صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی ونڈر بوائے ڈھونڈ کر لایا جائے گا، قومی حکومت ٹائپ کوئی چیز ہوگی، وہ پی ایچ ڈی ہولڈر آئیں گے، تو وہ پی ایچ ڈی ہولڈر وہ سیاسی لوگ نہیں ہوں گے، پھر پیچھے کوئی اور چلا رہا ہوگا۔ ابھی بھی یہ ریزسٹ کرتے ہیں سیاستدان کبھی کبھی کئی ایشوز پر۔ عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں جانے سے رکوانے میں بڑے سیاستدانوں کا بڑا کردار تھا، صدر زرداری صاحب کو نواز شریف کا کردار تھا، ورنہ تو مقدمہ جا رہا تھا ادھر فوجی عدالت میں۔ تو سیاستدان تو پھر بھی مذاکرات کے لیے آ جائیں گے۔ تو اب اگر ان کو لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس آ گئے، پی ایچ ڈی حکومت آ گئی، تو وہ پی ایچ ڈی حکومت والے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ تو معاملات اس نہج پر جانے سے پہلے تحریک انصاف کے جو سیاسی ذہن ہے وہ کہتے ہیں مذاکرات کی طرف آئے۔ تو یہ اس وجہ سے آج بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جب میں مذاکرات کی ملاقات کی میں بھیک مانگتا ہوں۔ N130 نواز شریف صاحب کو یہاں کامیاب قرار دیا گیا تھا 8 فروری کے عام انتخابات میں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے مقابلے میں تھی، اور نواز شریف صاحب کو اپنوں نے پرائیوں نے تانے دیے کہ آپ تو الیکشن ہار گئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کیں۔ تو فارم 47 کے تحت نواز شریف جیتے، تو نواز شریف صاحب کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال نواز شریف صاحب کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، تو اس کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کی جو پٹیشن ہے، یعنی عام انتخابات کے بعد کوئی 22 ماہ کے بعد فیصلہ آ گیا ہوا ہے، پٹیشن مسترد کر دی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کی جیت کو درست قرار دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے 1,71,000
24 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ نمبر 2 رہیں اور 15,043 ووٹ لیے تھے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے اچھی خبر آئی ہے کافی دنوں کے بعد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔